ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا، اور یہ فخر اس کے انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور اپنے اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا، اور آج ہمیں تجدید ایمان کے لیے جمع فرمایا۔ آج کی جو ہماری ٹاپک ہے وہ توحید 7 سیریز پر ہے، اور یہ ٹاپک کا مطلب یہ ہے اور اس کا نام یہ ہے کہ خیال میں شرک کیسے ہوتا ہے اور شرک کی حقیقت کیا ہے۔ جو خیال میں ہم شرک کر رہے ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ خیال میں کیسے شرک ہوتا ہے، تو آج ہم شرک پر بات کر رہے ہیں۔ اور یہ جو دراصل خیال ہے یہ اللہ کی بنائی ہوئی جو انسان میں پائی جاتی ہے مخلوق ہے۔ اب دیکھو، خیال جو ہے مخلوق ہے، کہاں کی مخلوق ہے؟ عالم ارواح کی مخلوق ہے۔ عالم ارواح میں 3 مخلوق ہے، ایک جو روح ہے، عشق ہے، اور تیسرا کیا ہے؟ خیال ہے۔ تو ہم نے روح پر تو بات نہیں کی، پھر اس کے بعد ہم نے عشق پر بات کی ہے۔ گزشتہ 6 لیکچر میں عشق پر، عشق کسے کہتے ہیں اور محبت کی حقیقت کیا ہے، ہم نے اس پر غور کیا ہے۔ آج ہم خیال کی حقیقت کو جانتے ہیں کہ یہ خیال کیا ہے، اور خیال سے ہم کیسے معبود بنائیں، اور خیال سے ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں، اور خیال کو جو ہماری مینٹالٹی، ہماری جو سوچ ہے، ہم کس طرح اپنائیں معبود کو، جو اللہ کو چھوڑ کے غیر کو ہم نے مان لیا ہے خیال سے، وہ خیال کی حقیقت کو ہم جانیں گے۔ تو اور ایک بات، خیال یہ مخلوق ہے، یہ معبود نہیں ہو سکتی، لیکن ہم نے معبود بنا رکھا ہے۔ کیسے؟ قرآن سے آگے بات بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ جافیہ آیت نمبر 23 میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا رکھا ہے۔ تو اب یہاں پہ بتانا ہے ضروری ہے، خواہش کو معبود کیسے بنائے بندہ؟ معبود ہمیں یہ جاننا ہے کہ معبود کسے کہتے ہیں۔ معبود اس کو کہتے ہیں جس سے ہماری حاجتیں، نیڈز، ریکوائرمنٹس اور پوری ہو، اس کو معبود کہتے ہیں۔ اب ہماری جو ضرورتیں ہیں، اب جو ہماری حاجتیں ہیں، اب جو ہم ضرورتیں پوری کر رہے ہیں، یہ کس سے کر رہے ہیں؟ اب مثال کے طور پہ نوکری ہے، نوکری امپلائمنٹ ہے۔ اگر جو بندہ نوکری سے میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہے، نوکری سے میرے ریکوائرمنٹس پورے ہو رہی ہے، اگر ایسا بول کر خیال میں نوکری کو ہی اپنا معبود بنا کے پھر نوکری کی ہی عبادت کر کے بندہ رب کو جو چھوڑ دیا ہے، رب کو معبود نہیں بولتا ہے، وہ بندہ مشرک ہے۔ کون؟ اللہ کہہ رہے قرآن میں، کیونکہ خواہش کو جو ہے اور ضرورتیں جو ہے اللہ سے پوری ہو رہی ہے، لیکن ہم نے نوکری کو ہی رب سمجھا ہے، نوکری کو ہی معبود سمجھا ہے، نوکری سے ہی ہم پل رہے سمجھ رہے، تو ہم کیا کر رہے؟ شرک کر رہے۔ ہم نماز میں کہہ رہے کہ اللہ تو رب اور کائنات کا رب ہے، پھر ہم یہاں پہ نوکری ہمارے دل میں ہے اور پھر ہم اس کی عبادت کر رہے، یعنی کہ اس کے پیچھے جا رہے، نوکری کر رہے، وہ نوکری عبادت ہے۔ تو بتانا یہ ضروری ہے، یہ بندے کے خیال میں رب ہونا تھا، بلکہ بندے کے خیال میں نوکری ہو گئی ہے۔ تو یہ رب بھی ہے کہہ رہا ہے، نوکری بھی ہے کہہ رہا ہے۔ تو اب جو بندہ اگر اللہ کو بھی اللہ مان کر نوکری کو بھی معبود مانا تو وہ مشرک ہوا، وہ شرک کر رہا ہے۔ تو ہمیں خیال سے شرک کو نکالنا ہے، اور الحمدللہ اللہ والوں کا صدقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا فیضان ہے، اولیاء اللہ کی محنت ہے، وہ ہمیں یہ علم دیتے ہیں کہ خیال سے جو شرک ہوتا ہے اس سے بھی ہم پاک ہونا۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ خیالی شرک ہو گیا ہے، جو خیال میں ہم نے سمجھا ہے کہ نوکری سے ہماری حاجتیں پوری ہو رہی۔ اب سوال، پھر اگر نوکری نہیں کریں تو پھر کیسا؟
یہ سوال ہے. پھر نوکری نہیں کرے تو کیسا؟ دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے کائنات میں ہر چیز فری میں دیا ہے. کیسے دیا ہے؟ اب انسان کو دھوپ کی حاجت ہے، اگر بنا سورج کے انسان نہیں جی سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فری میں اس کو سورج دیا ہے. اور رات کے لیے چاند کو مقرر کیا ہے بندے کے آرام کے لیے. تو بندہ رات جب ہو جاتی ہے، توانائی جسم سے ختم ہو جاتی ہے، تو بندہ محسوس کرتا ہے کہ نیند. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو رات بنائی ہے تاکہ آرام کے لیے، رات انسان کے لیے فری ہے. اور بندے کو کیا چاہیے؟ بندے کو سانس چاہیے جینے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے مفت میں اس کو سانس دیا ہے جینے کے لیے. تو اور اللہ تعالیٰ نے کیا فری میں عطا کیا ہے؟ اور دیگر دیکھو اللہ تعالیٰ ایسی پرورش بندے کی کر رہا ہے، بندے کو کھلا رہا ہے، کھلانے کے بعد اس کے پیٹ کا مادے کو ہضم کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس کو سننے کے لیے صلاحیتیں دے رہا ہے، بولنے کے لیے صلاحیتیں دے رہا ہے، اور سمجھنے کے لیے اس کو عقل دے رہا ہے. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ دے رہے. لیکن اللہ تعالیٰ دو چیزیں بندے کے پاس رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ ایک کھانے کے لیے جو ہے پیٹ کو دیا اللہ تعالیٰ نے، اور دوسرا پہننے کے لیے کپڑے کو دیا اللہ تعالیٰ نے. تو بتانا یہ ضروری ہے اللہ تعالیٰ یہ چیز جو ہے آزمائش اور امتحان کے لیے پیٹ کو رکھا ہے. بندے کے صرف ایک کام ہے، بندہ کیا کرنا؟ نوکری کرنا ہے، نوکری کام کرنا ہے. نوکری کام جو ہے یہ معبود نہیں ہے، یہ اللہ بنائے اسباب بول کے کرنا ہے، بلکہ نوکری ہی معبود بولنا. خیال دیکھو، خیال جو ہے نا، پہلے شروع میں خیال آتا ہے، اب بعد میں جب وہ خیال کو جو ہے نا دل سے تصدیق کر کے بندہ مشرک ہو جاتا ہے. کیونکہ دیکھو سارے لوگوں نے ہی کہا دنیا میں نوکری ہماری پال رہی ہے، ہمیں نوکری سے ہماری پرورش ہو رہی ہے، بلکہ سارے لوگوں نے کہا ہے. ادھر والدین کے گھر والے، ادھر والدین کے خاندان نے کہا ہے، ادھر والد صاحب کے خاندان نے کہا ہے، اماں بابا کے جو بھی خاندان والے ساروں نے ہی کہا ہے، دنیا والے ہی کہا ہے، اسکول میں ٹیچرز نے بھی یہی کہا ہے، کالج میں لیکچررز بھی یہی کہے، اور جتنے بھی جو بھی امپلائمنٹس ہو، جتنے بھی جو امپلائرز ہو، سارے لوگوں نے ہمیں یہی کہا ہے. کیا کہا ہے؟ نوکری سے ہم پل رہے ہیں، کاروبار سے ہم پل رہے ہیں، تجارت سے ہم پل رہے ہیں. تو بندہ جو ہے یہ کہنے کے بعد وہ جو خیال سے جو سوچا ہے اس باتوں کو لے کر، پھر وہ بندہ کیا کر رہا ہے؟ یہ جو اس کو اتنا، اصل یہ بات جھوٹی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ پرورش میں کر رہا ہوں، نحنو نرزقکم و ایاکم، ہم نے تم کو پالا ہے، ہم تمہاری پرورش کر رہے ہیں، تمہارے ماں باپ کو بھی پالا ہے، یہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے. لیکن بندے اتنا جھوٹ بولے اللہ نہیں پال رہا، اللہ نہیں پال رہا ہے، اللہ نہیں پرورش کر رہا ہے. بندے اتنا جھوٹ کہہ کے اتنی مشرکانہ الفاظ کو دہرائے، وہ بندے کا، انسان کا عقل بھی اس بات کو سویکار ایکسپٹ کر لیا ہے کہ خیال میں شرک کر کے وہ دل سے وہ بھی شرک کر دیا ہے، دل سے بھی تصدیق کر دیا ہے، تو پھر وہ مشرک ہو گئے. پہلے انسان کو خیال آتا ہے، خیال کو جب وہ دیکھتا ہے تو دل سے باطل عقیدے سے کیا کرتا ہے؟ وہ تصدیق کر دیتا ہے کہ ہاں نوکری کے بنا میری پرورش نہیں ہے، تو پھر وہ مشرک ہو گئے. تو ہم یہ شرک سے بچنا ہے، یہ خیال کے شرک سے بچنا ہے. تو بتانا ہے کیا کہہ رہا تھا میں، کہ یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو جسم میں طاقت دے رہے، آسمان اور زمین کے ہر ذرے ذرے دے رہے، ہوائیں دے رہے اور فضائیں دے رہے اور سانس دے رہے اور طرح طرح کی نعمتیں دے رہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ ایک کیا رکھا ہے؟ محنت رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کی وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے الحمدللہ بندے کو محنت رکھا ہے. محنت کس لیے رکھا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ آزمائش سے، کہ بندہ پیٹ جو ہے اس کی طرف سے اللہ کو ناراض کرتا. کیسا؟ بندہ کہتا ہے بھائی حلال کا کھانا ہے، اللہ تعالیٰ حلال کیا ہے، لیکن بندہ کیا کر رہا ہے؟ حرام کھا رہا ہے. تو اللہ کو ناراض کیا ہے، کس کی وجہ سے؟ پیٹ کی وجہ سے. اور بندہ جو ہے اللہ کی راہ سے ہٹ جاتا ہے. کیوں ہٹتا ہے؟ پیٹ کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ دیکھ رہے، آزما رہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیٹ کو کر کے کھانے کے لیے ایک ذمہ داری بندے کو دیا ہے. دیکھو جب آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے، آسمان کا پھل جو بھی لگے ہوا تھا، جنت کا پھل کھا رہے تھے اور مزے کی زندگی گزار رہے تھے. اور
انبیاء معصوم ہوتے، ایسے ہی تو خطا ہوتی نہیں. وہ دنیا اللہ تعالیٰ کو بنانا تھا، اگر اللہ کی حکمت رہی، ایک کوئی بہانہ ہوتا ہے تو ایک جو ہے نا ایک لغزش ہوئی، وہ کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گندم کے جھاڑ کے درخت کے پاس مت جاؤ. تو گندم کے درخت کے پاس جو ہے ایک لغزش کی وجہ سے جو ہے نا وہ پھل کھانا پڑا، پھر آپ کھا لیے تو اس میں آپ کو کیا ہوا، موشنز آنے لگے، غلاظت. تو جنت پاک جگہ ہے، تو وہاں کیا کرتے، وہ چیز جو ہے نا وہاں کرنے کی نہیں ہے. کسی کو بھی جنت میں جو ہے بندہ کتنا بھی کھا لو اس کو موشنز نہیں آتے، اس کا ہمیشہ ماشاءاللہ سے پیٹ ہضم کر لیتا ہے، لیکن وہ کام نہیں کر سکتے. تو جنت پاک جگہ ہے. تو وہ گندم کا جھاڑ کھانے سے جو ہے پھر آپ کو جو ہے حاجت محسوس ہوئی کہ ضرورت کو جانے کی، پھر آپ وہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے زمین پر آپ کو بھیج دیا ہے. جب زمین پر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے تو آپ نے کیا کیا ہے، پتے وغیرہ جو بھی ہوتے اپنے جسم کو ڈھانکنے لگے، کیونکہ بتا رہے یہاں ضروری ہے. اس کے بعد جو ہے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہی نازل کیا کہ اے بے شک آدم علیہ السلام جو ہے اپنی جان کو مشقت میں ڈالے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. کیوں فرمایا ہے؟ کیونکہ جنت میں تھے تو اچھا آرام سے پھل ول سارے چیزیں کھانے کو مل رہی ہے. اب مشقت میں اسی لیے پڑے ہیں کہ دنیا میں کر کے کھانا ہے، دنیا میں محنت کی جگہ ہے، دنیا ہے یہ دنیا میں کر کے کھانا ہے، پھر بعد میں کیا کرے، کھیتی باڑی کا کام کرے. تو بتانا یہ ضروری ہے اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا کو محنت کی جگہ رکھا. یا سکون پانا نہیں ہے. سکون کب پانا ہے؟ جب بندہ مر جاتا ہے تو سکون اللہ دیتا ہے اس کو، زندگی بھر تو محنت کرنا ہے. تو بتانا یہ ضروری ہے یہ محنت کی چکر میں بندہ رب کو ناراض کرتا ہے، یہ محنت کی چکر میں بندہ اللہ سے دور ہوتا ہے، یہ محنت کی چکر میں بندہ اللہ کے قریب نہیں بلکہ دور ہو جاتا ہے. تو بتانا یہ ضروری ہے. یہ حکمت، یہ حکایت حضرت آدم علیہ السلام سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا جو ہے محنت کی جگہ ہے. یہ محنت ہم اسی لیے کرنا ہے کہ اس میں اللہ کی رضا ہے. ہم اسی لیے محنت کرنا ہے کہ یہ دین کے تحت ہو، اللہ کی مرضی کے تحت ہو، اور معاشی کی زندگی ہم گزارے بول کے کرنا ہے. لیکن ہمارا کرائٹیریا کیا ہو گیا، ہمارا یہ پریزنٹ سچویشن ایسی ہوگی کہ دنیا ہی، نوکری ہی سب کچھ ہے، اور نوکری کو ہم نے خیال ہی کیا کرے معبود بنا رکھے. اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے کہ اور ہمارے حاجت ہے، ہماری خواہش ہے، اور خواہشوں کی ہم پرستش کرتے. دیکھو معبود کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حقیقت میں ہم ہمارے حاجت روا کو جاننا، پھر ہم اس کی عبادت کرنا. جو ہم عبادت کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ حاجت مند لوگ ہیں جو ہم بندے، اور جو حاجتیں پوری جو کرا لے رہے انسان ہے، جو بندے مومن ہے، اور اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے. تو وہ معبود تب ہوا جب ہم اپنی حاجتیں دیکھ کے پوری کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑ ہے. تو بندہ جو ہے یہاں پہ خیال میں جو شرک کیسے ہو رہا ہے آج، کہ ہم نے رب تو اللہ کو کہا ہے، لیکن ہم ہماری زندگی میں خیال میں نوکری کو ہم دیکھ رہے، خیال میں اور چیزیں ہم نے دیکھ رہے. تو کیا ہو گیا ہے، جب خیال دیکھتا ہے بعد میں اس کو سچ لگتا ہے، پھر وہ دل سے تصدیق کر کے مشرک ہو جاتا ہے. تو یہی تو مطلب ہے. تو خیال سے ہم شرک کو نکالنا، تو شرک کو خیال میں کیسے نکالنا؟ تو ہم یہ سمجھنا کہ خیال، جو کچھ بھی ہمیں خیال آ رہا ہے یہ مخلوق ہے، یہ رب نہیں ہو سکتا. پھر رب کا پتہ کیسے چلے؟ اللہ سے چلے. رب کا پتہ کیسے چلے؟ رسول اللہ سے چلے. رب کا پتہ کیسے چلے؟ صحابہ کی قول اور اقوال سے چلے. رب کا پتہ کیسے چلے؟ تابعین کی اقوال سے پتہ چلے. رب کا پتہ کیسے چلے؟ اولیاء اللہ غوث و ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے وارثین جو ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین جو ہے، ان کے وارثین کے ذریعے سے رب کا پتہ چلے. تو پھر ہم عبادت کر سکتے، اور ہم یہ سمجھ سکتے جو کچھ بھی ہمیں خیالات آ رہے یہ مخلوق ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتے. تو خدا معبود کو جاننے کے لیے ہمیں وہ علم ہونا چاہیے. اور جو مشرک ہے وہ گمراہ ہے، مشرک جو ہے گمراہ ہے. اب گمراہی سے باتیں کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کیوں کرتا ہے بندوں کو؟ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ گمراہ کرتا ہے. اللہ کیوں گمراہ کرتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ خود ہدایت دینے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن ہدایت ہے. اگر گمراہی کرنا رہا تو اللہ تعالیٰ قرآن کو ہی نازل نہیں کرتا. اگر بندوں کو گمراہی اللہ تعالیٰ کرنا تھا تو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجتا. اگر اللہ تعالیٰ بندوں کو گمراہی کرنا تھا
تو اپنے اولیاء اللہ وارثین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجتا؟ تو اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ خود ہدایت دیتے قرآن کے ذریعے، اللہ تعالیٰ خود ہدایت دیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے ذریعے۔ اس کے بارے میں اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ ہدایت جو آ گئی ہے ہدایت، لیکن بندہ لینا نہیں چاہتا، اسی لیے بندہ خود گمراہ ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتا۔ تو بتانا کیا ہے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو گمراہ نہیں کرتے بلکہ بندہ خود گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے شرک جو ہے بڑا عظیم گناہ ہے، بڑا عظیم ظلم ہے، کہ دیکھو وہ انسان ظلم اپنے آپ پر کر رہا ہے جو مشرک ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ ہم اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی ہے۔ دل پر مہر لگانا کیا ہے؟ اب دل پر مہر لگانا کیا ہے؟ مطلب وہ اللہ کے راستے پر نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ خود نہیں چاہتا ہدایت لینا، اور وہ کچھ نہیں سمجھتا دین کو۔ جس کے دل میں مہر لگتی ہے اس کو مہر کہتے ہیں، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ اگر مہر لگا دیے، مہر لگ گئی ہے، تو بندہ کیا ہے، ایک چیز جو ہے نا وہ دین کے راستے پر نہیں آ سکتا، صراط مستقیم پر چل نہیں سکتا، اولیاء اللہ کی صحبت سے نہیں جڑ سکتا، اور وہ جو ہے جو کچھ بھی قرآن اور حدیث پڑھو نہیں سمجھ سکتے۔ کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ اگر اس کو کہہ دیں ہم اپنی زبان سے، اپنے دل سے، تو وہ اس کے کان تک اثر کرے گی، لیکن اس کے قلب میں، اس کے دل میں وہ بات نہیں اترے گی۔ کیوں نہیں اترے گی؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتا ہدایت لینا، وہ نہیں چاہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننا، وہ نہیں چاہتا کہ اللہ کو رب اور معبود تصدیق کرنا، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے، اور اس کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے۔ اگر اللہ کے گمراہ کرنے کے بعد کون ہے جو اس کو ہدایت دے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی کہ نصیحت اس سے ہمیں حاصل یہ کرنا ہے۔ اگر اللہ جس کو گمراہ کر دے، اللہ گمراہ کرتے نہیں، بندہ خود گمراہ ہوتا ہے۔ اگر ویسے شخص کو جو مہر جس کے دل پہ لگی اور جس کے کان پر پردے ڈال دیے ہو، پھر وہ اس کا سہارا کون ہوگا؟ پھر اس کو بولنے والا کون ہوگا؟ ساری دنیا اگر کہہ دے، اگر اللہ پردے ڈال دے، مہر لگا دے، تو وہ راہ راست پر نہیں آئے گا بلکہ دنیا میں ہی مگن ہو جائے گا۔ تو ہم اس سے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے یہ چیزیں فرما رہے مومنوں سے، اور جو تقوی والے ہیں ان کو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سمجھا رہے کہ ہم کون سے لوگوں کو مہر لگاتے، ہم کیسے لوگوں کے دل پہ کیا کرتے، مہر لگا کے کانوں پر پردے ڈال دیتے۔ کون لوگ ہیں وہ جو ہدایت لینا نہیں چاہتے؟ تو یہ کس کو کہہ رہے اللہ مخاطب ہو کے؟ یہ مومنوں کو، اور مومنوں کو، تم ساروں کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے کہہ رہے کہ اس سے تم نصیحت حاصل نہیں کر سکتے، کوشچن مارک کر رہے اللہ۔ تو یہ دیکھو یہاں پہ ایک مثال ہے، مثال یہ جو ہے نا مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ ہم جو ہے نا نصیحت کیسے حاصل کریں۔ دیکھو ایک مزدور ہے، مزدور جو ہے ایک درخت کے پاس جو ہے نا آرام سے سو رہا ہے۔ اب گہری نیند کے سبب وہ اپنا منہ کھول کر سو رہا ہے، اس کو کچھ پتا نہیں ہے۔ اب جو وہاں پہ درخت کے پاس ایک سانپ تھا، اکثر ہوتے جنگل میں یا درختوں کے پاس سانپ ہوتے، وہ بیلے میں جانے کے لیے وہ ہول ہوتی ہے اس میں جانے کی کوشش کرتے۔ تو ویسے ہی وہ شخص کو دیکھا جس کے منہ کھلا ہوا ہے، سو رہا ہے آرام سے، اس کو ہوش نہیں، پتا نہیں ہے، تو وہ بلا سمجھ کر، اس کا اپنا گھر سمجھ کر چلو اس میں آسرے کے لیے کیا کرا، وہ سانپ اس کے منہ میں گھس گئے۔ اور وہی شخص اور ایک شخص گھڑ سوار تھا، جو ایک گھڑ سوار ہوتے، وہ شخص کیا کیا ہے، وہ دیکھا ہے کس کو یہ جو شخص آرام کر رہا ہے اس کو پتا نہیں ہے اس کے اندر کیا ہے، سانپ اس کے منہ میں اندر چلا گیا۔ اب وہ ہنٹر اس کے پاس تھی، اور شخص کے پاس جو گھڑ سوار تھا گھوڑے پہ آ رہا تھا۔ اب وہ شخص کیا کر رہا ہے، اب ان کو اٹھا رہا ہے، یعنی کہ اب مار رہا ہے۔ ہنٹر جو ہوتی ہے، کروڑا جو ہوتا ہے، کوڑلے سے مار رہا ہے، اب ادھر مار رہا ہے ادھر مار رہا ہے، بس مارتے جا رہے ہو۔ اب یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو مزدور تھے جو آرام کر رہے وہ کہہ رہے کہ یار مجھے کیوں مار رہے ہو، مارنے کی وجہ تو بتاؤ آخر کیا ہے۔ نہیں سن رہے، بس مارتے جا رہے، ادھر مار رہے ادھر مار رہے، بس اس طرح ایسے ہی مارتے پھر بعد میں کہہ رہے کہ جب
آس پاس جو پھل ہوتے اور جو بھی سڑے ہوئے چیزیں ہوتے وہ کھانے کے لیے کہہ رہے. اب تو جو مار کھا رہے ایک تو یہ سوچ رہے کہ یہ اب مجھے بنا بتائے اتنے سارے مار رہے، مجھے بول رہے نہیں میری خطا کیا ہے، لغزش کیا ہے، اور یہ کہہ رہے کہ سڑے ہوئے پھل کھاؤ. ارے کیسے ہوگا؟ تو پھر وہ پھل بھی کھا رہے، پھر بھی مار رہے، وہ جواب نہیں دے رہے، بس مارتے جا رہے. بعد میں کہے اب جو بھی کھائے سڑے چیزیں کھائے، اتنے مارا کھائے، بات ظاہر سی بات ہے اگر جب کسی کو حلق تک کھلا دے تو ظاہر سی بات سے الٹی ہو جائے گی، وامٹ کر لے گا. تو اس طرح ہی وہ مزدور کیا ہے، اپنے منہ سے جو کھایا ہے غلاظات، جو کچھ بھی چیزیں جو سڑے ہوئے چیزیں کھایا ہے اس کے منہ سے باہر آ گئے. وہ جو باہر سڑے ہوئے چیزیں آ گئے، جو جتنے بھی پھل کھائے اس کے ساتھ وہ سانپ بھی باہر آ گیا ہے. بعد میں وہ شخص دیکھا ہے تو بڑا خوش ہو گیا ہے اور جو ہے ہاتھ چومنے لگا ہے، اور ارے یہ تو آپ کمال کر دیے ہو، کیونکہ مجھے پتا نہیں ہے کب سانپ اندر چلے گیا، آپ مجھے اتنا کچھ کر رہے ہو تو میں ڈر گیا، یعنی پریشان ہو گیا کیا وجہ ہوگی، تو لیکن آپ نے صحیح کیا ہے. تو اس طرح کی وہ سوچ رہے. تو یہاں پہ دیکھو بتانا ہے ضروری ہے اس حکایت سے، تو یہ جو مزدور جو ہے نا، جو یہ سو رہا ہے نا، یہ سونا جو ہے وہ مزدور کا اس کا دل سو رہا ہے دراصل. اور جو یہ سانپ جو ڈھسا ہے، جو سانپ جو گھسا ہے اس کے اندر، اس کے دل کے اندر، یعنی کہ وہ جو سانپ کی شکل شرک اور کفر اور نفاق ہے جو بندے کے دل میں داخل ہوتے، جس طرح سانپ داخل منہ میں ہو گیا ہے. اور جو گھڑ سوار تھے جو ہنٹر سے مار رہے تھے وہ کون ہے؟ اولیاء اللہ ہے. تو اس حکایت سے ہمیں، اس مثال سے ہمیں نصیحت یہ حاصل ہوتی ہے کہ ہم اپنے دل کو جگانا. اب وہ جو بندہ مزدور بنا دل کو جگائے بے فکری کی اس طرح ایسا سو گیا ہے، اس کو پتا نہیں منہ کھول کے کہ کب سانپ آ گیا ہے اس کو نقصان کر رہا ہے. تو وہاں پہ یہاں پہ بھی اس طرح ہی ہمارا جب دل غافل ہوتا ہے، ہمارا دل رب کی نظر سے ہٹ جاتا ہے، تو ہمارے دل میں بھی جس طرح وہ سانپ داخل ہوا ہے اس طرح شرک داخل ہو جاتا ہے، خیال میں شرک داخل ہو جاتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ مشرک ہو جاتے ہیں، اور ہمارے اندر کفر داخل ہوتا ہے اور ہمارے اندر نفاق داخل ہو جاتا ہے. تو ہم جو سو رہے نا، ہم کیا کر رہے؟ دل کو جگا کے نہیں سو رہے بلکہ دل کو سلا کے سو رہے. اور جو مزدور کو جو مار رہے تھے گھڑ سوار تھے وہ کون ہے؟ اولیاء اللہ ہے. آج بھی جو بندہ جس کا دل مر گیا ہے، جس کا دل سوتا ہے، جس کا دل جاگتا نہیں ہے، وہ اولیاء اللہ کیا کرتے؟ اس کو شرک اور کفر، جس طرح ہنٹر مارتے اس طرح اس کو تزکیہ نفس کرا کے تقاضے نفس کو ادا کراتے ہوئے بندے کو ایمان والا بنا کر کیا کرتے؟ اس کے دل سے شرک اور کفر اور نفاق کی غلاظت کو نکالتے. یہ کس کا کام ہے؟ اللہ والوں کا کام ہے. تو یہ بتانا ہے ضروری ہے. مثال سے مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم جو ہے نا، دیکھو یہ سونے پر بات آئی ہے، بندہ سوتا ہے یا اس کا دل سوتا ہے. ہم جو سو رہے ہیں نا، ہم کیا سمجھ رہے؟ ہم سو جا رہے، ہمارا دل سو جا رہا ہے، سمجھ رہے ہمارے دل کو سلا کے ہم سو رہے ہیں. لیکن نہیں، آپ کو پتا ہے ایمان والے اولیاء اللہ جو ہے ان کا جسم سوتا، ان کا دل نہیں سوتا. الحمدللہ، سبحان اللہ. تو آپ کو بتا دے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے، خاص اولیاء پر، سب کے پر نہیں ہے. کیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے کہ ایک وقت جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے لیے کیا حکم ہے پتہ ہے؟ اگر ہم وضو کرنے کے بعد نماز کے لیے اگر ہمیں ایک ڈھل آ جائے نیند کا تو فوراً وضو کرنا ہوگا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے، کیونکہ آپ کیا فرماتے کہ میں سوتا ہوں، میرا جسم سوتا ہے لیکن میرا دل نہیں سوتا. بتائے یعنی کہ دل سے جاگتے. تو یہ رسول اللہ کا فیضان ہوا، اولیاء اللہ پر کرم ہو گیا کہ اور جو فیضان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اولیاء اللہ بھی جو ہے نا دل سے نہیں سوتے، جسم سے سوتے. بھلے ہی جسم سوتا ہے دل نہیں سوتا. تو ہمیں یہ علم آنا چاہیے کہ دل سے کس طرح سویا جائے. تو بتانا ہی ضروری ہے، ہم دل سے نہیں سونا بلکہ جسم سے سونا. دل ہمارا کیا ہے؟ اللہ کی یاد میں ذکر اللہ رہنا، اور جسم جو ہے وہ آرام کرنا. جسم آرام کرنا لیکن دل آرام نہیں کرنا. اس طرح کی بے فکری کی نیند نہیں سونا. تو بتانا یہ ضروری ہے کہ ہم انسان سو رہا ہے، یہ اصل میں دل سوتا، انسان کا جسم سوتا لیکن دل نہیں سوتا، دل جاگتے رہتا ہے. یہ خیال میں جو ہے وہ، اور اس واقعے میں اور اس شکایت میں پتہ بھی چلتا ہے جو بندہ جو سو گیا ہے اس کو پتا نہیں ہے کہ اس کے منہ سے کیا اندر چلا گیا ہے.
تو وہ کیا ہے، اس کا دل سو گیا، اس کو پتا نہیں۔ تو آج بھی ہمارا دل سو رہا ہے تو ہمارے دل میں شرک اور کفر نفاق ہے۔ اگر ہمیں دل کو جگانا ہے تو کیا کرنا، اللہ کی یاد میں لگ گئے تو ہمارا دل جاگتا۔ دل جاگنے کا فنکشن کیا ہے، کیسا دل کو جگانا، اللہ کی یاد میں ذکر اللہ کرنا، ذکر قلبی کرنا۔ تو اللہ کے ذکر میں کیا ہوتا، بندے کا دل جاگتے رہتا ہے اور ہمیشہ مشاہدہ اور مراقبے میں بندہ رہتا ہے۔ تو اب بھلے ہی اس کا جسم تھکان کو سو جائے لیکن وہ خود ہوشیار رہتا ہے، وہ خود ایکٹیو رہتا ہے۔ تو کیا ہے، بندہ دل سونا نہیں، جسم سونا، دل نہیں سونا۔ تو ہماری جو نیند آج کی ہے، ہماری غفلت کی نیند ہے۔ غفلت کی نیند کیا ہے، ہم جو کچھ دیکھتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، بس ظاہر دیکھتے، باطن نہیں دیکھتے۔ تو یہ جو دل کا جو جاگنا ہے یہ باطن کا دیکھنا ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتے ہیں کہ بندہ مومن جو ہے اس کی جو خاموشی ہوتی ہے وہ غور و فکر میں گزرتی ہے، یعنی کہ اس کا قلب جو ہے غور و فکر میں لگتا ہے۔ تو بتانا اس طرح کی بات اور بھی ہے کہ ہم یہ خیال میں ہمارا شرک کیسے ہو رہا ہے، تو یہ خیالی تعلیم ہے، خیالی علم ہے کہ ہمیں پتا ہونا کہ خیال بھی مخلوق ہے اور خیال سے شرک نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ دل پر بات اسی لیے آئی کہ پہلے خیال میں آتا ہے تو بعد میں یہ جو خیال دیکھ کے بندہ کیا کرتا ہے، دل سے سچ میں تصدیق کر بیٹھتا ہے کہ ہاں سمجھتا ہے کہ یہ سچ بات ہے۔ تو ہمیں جو ہے دل سے پاک ہونا چاہیے، ہم دل سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا کیا کرنا، اقرار کرنا، ایکسپٹ کرنا، انڈورس کرنا چاہیے۔ تو یہ شرک جب نکل جاتا ہے تو اولیاء اللہ کا ہم پہ کرم اور رحم ہوا ہے کہ ہمیں شرک اور کفر سے نکالتے۔ اب بتانا ہی ضروری ہے، اب یہ اولیاء اللہ کا کرم کیوں کہہ رہے، اولیاء اللہ کا کیوں کہہ رہے، رحم ہو گیا ہے، اللہ کا رحم ہونا نا، لیکن اللہ تعالیٰ کو ملنے کے لیے اولیاء اللہ کا ذریعہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے اولیاء اللہ کا فیضان ہونا چاہیے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو سمجھ سکتے۔ تو اور ایک بات، تو دیکھو ایک شرک میں پہلے میں ہم سمجھ رہے کہ خواہشوں کو ہم نے کیا کیا ہے، خواہشیں جو ہماری ضرورتیں پوری ہو رہی تو ہم اس کو کیا کر دیے، معبود بنا رکھے۔ اور ایک اللہ تعالیٰ کیا فرمائے، ہم مال کو بھی معبود بنائے، یعنی کہ مال کے بنا گزارا نہیں، مال کے بنا کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں حقیقت میں جو مال ایک مالدار بنا دیتی ہے، لیکن مال جو ہے بے ایمان بھی بنا دیتی ہے، مال جو ہے فرعون بھی بنا دیتی ہے، مال جو ہے شداد بھی بنا دیتی ہے، مال جو ہے نمرود بھی بنا دیتی ہے۔ تو ہمیں مال کے بارے میں پتا ہونا۔ تو مال کا آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ حمزہ میں ذکر کیا ہے، اور عیب تلاش کرنے والوں پر کا بھی ذکر کیا ہے، اور عیب نکالنے والے تانے دینے والوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ پوری قرآن کی آیت پڑھتے پھر اس کا ترجمہ ہم سمجھنے کی کوشش کرتے۔ سورہ حمزہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر تانا دینے والے اور عیب چینی کرنے والوں کی خرابی ہے، جس نے مال کو جمع کیا اور وہ اس کو گن گن کے رکھا اور اس کو خیال کرتا ہے اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، ایسا ہرگز نہیں، وہ ضرور اتما میں ڈالا جائے گا۔ اے پیغمبر آپ کو کچھ پتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے، اے پیغمبر آپ کو کچھ پتا ہے؟ حتمہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ وہ آگ لمبے لمبے ستونوں کی شکل میں اس کو گھیرے ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر تانا دینے والے اور عیب چینی کرنے والوں کی خرابی ہے۔ تو ہم کسی کو تانا نہیں دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ آقا فرماتے ہیں مومن کسی کو تانے نہیں دیتا، مومن خاموشی اختیار کرتا ہے، صبر کرتا ہے اس پہ، اور اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہے۔ یہ مومن کی صفت ہے، مومن کسی کو تانا نہیں دیتا اور عیب چینی بھی نہیں کرتا، مومن کسی پر عیب نہیں لگاتا اور عیب چینی بھی نہیں کرتا۔ اگر جو کرتے عیب چینی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ان کو خرابی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے خرابی ہے، اب دیکھو والد ہے، بچے کو بولے آج تیری خرابی ہے بولے تو اس کی پٹائی ہوتی، برابر مارتے نہیں مارتے، خرابی بولے تو جو اس کا خراب کر دینا ہے۔ تو اب یہاں اللہ کہہ رہے کہ اب خرابی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، جہنم کی آگ میں ڈالیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو بھی مینشن کیا، اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے کہ وہ کیا آگ اللہ نے سلگائی رکھی ہے کن لوگوں کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے آگے کہ جس نے مال کو جمع کیا اور اس کو گن گن کے رکھا اور اس کو خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا۔ دیکھو اب یہاں پہ اللہ نے مال کا ایک ذکر کیا ہے، پہلے خواہش کو رب بنائے، دوسرا مال کو رب بنائے، مال کو معبود بنائے۔ دیکھو ہم سمجھتے مال جو ہے اس کو کیا کرتے، جمع کرتے اور گن گن کے رکھتے۔ اب یہ خیال میں یہ سوچ رہے، ہاں
مال جمع کرنا گناہ نہیں ہے، مال کو گن گن کے رکھنا گناہ نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کہہ رہے کہ یہ خیال کرتے، کیا خیال کرتے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ رکھے گا، یعنی کہ زندہ رکھے گا، مال سے میں زندہ رہوں گا، مجھے موت نہیں آئے گی، یہ سمجھ کے خیال کرے، یہ خیال میں شرک ہو گیا ہے۔ دیکھیں یہ خیال بندے کو نہیں آنا چاہیے، میری جو موت ہے اللہ دینا ہے، اور خیال میں جو ہے یہ چیز نہیں آنا کہ میں مال سے ہمیشہ زندہ رہوں گا اور مال مجھے ہمیشہ ہمیشہ رکھے گا، لیکن اللہ کہہ رہے ہرگز نہیں رکھیں گے ایسا، اور حتمہ میں اللہ ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے، مال جمع کر کے رکھ رہے اور سمجھ رہے، یہ خیال بنا کے بیٹھے، معبود بنا لیے کہ میں مال سے پل رہا ہوں، مال میری پرورش کر رہا ہے، مال میری ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ جو بندہ اگر دل میں مال کو بٹھا کے خیال رکھتا ہے، بولتا نہیں ہے، کسی کو نہیں کسی سے نہیں کہتا، اللہ ہی پال رہا کہتا ہے، نماز میں الحمدللہ رب العالمین بولتا ہے، دوستوں کو بھی اللہ مالک ہے کہتا ہے، اللہ ہی رب ہے کہتا ہے، زبان سے کہتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہے، تصدیق کر رہے، اللہ مینشن کر رہے، اللہ بتا رہے، ان کے لوگوں کی کیٹیگری بتا رہے، ان کی صفت بتا رہے، وہ لوگ کیسے ہوں گے، ان کی کوالٹی بیان کر رہے، ان کے بیڈ فیچرز بیان کر رہے۔ اللہ کہہ رہے کہ وہ بندے جو مال جمع کر کے رکھ کے جو خیال میں معبود بنا لیے کہ ان کو پیسہ بچا کے رکھے گا، ان سے ان کی حفاظت ہوگی، ان کے ہمیشہ اس کے ساتھ ہوں گے، یہ خیال میں بنائے۔ اگر ایسے خیال بنانے والے مشرکوں کے لیے اے میرے محبوب حتمہ میں ان کو ڈالوں گا۔ حتمہ کیا ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی سلگائی ہوئی آگ ہے جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ اب دیکھو یہ آگ جو ہے دل تک پہنچتی کیسا بولتے ہیں آپ کو بتائے؟ اگر جہنم جو ہے یہ آگ ہے، اگر تم جو کچھ بھی دیکھو، ٹھنڈا پانی جو فریزر ہو جاتا ہے، اگر وہ ٹھنڈا پانی میں رکھو وہ دماغ تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اگر تم آگ میں پیر رکھو وہ کیا ہے، ذہن تک پہنچ جاتا ہے، دماغ کو پاگل کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے، اب پھر بھی جو ہے ذہن کو کر دیا ہے آگ میں، بات وہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے دل کو بول رہے، اب دل کو آگ لگے تو کیسا ہوتا ہے؟ دل کو اگر آگ کی بھاپ لگی تو کیا حال ہوگا؟ تو اللہ کہہ رہے کہ ان کے دلوں تک وہ آگ پہنچ جائے گی، وہ آگ لمبے لمبے ستونوں کی شکل میں اس کو گھیرے ہوگی، وہ آگ کی ایسی بڑے بڑے کھمبوں کی جس طرح کی ہوگی، اس طرح کی شکل میں اس کو اطراف گھیرے ہوگی۔ کن لوگوں کے لیے اللہ وہی فرمائیے، یہ ان لوگوں کی کوالٹی ہے کہ مال جمع کر کے رکھ کے پھر خیال میں کیا کرنا ہے کہ ہم اس سے پل رہے، اس سے ہماری پرورش ہو رہی ہے، یہ ہمارا رب ہے، جو بول کے مشرک بن جا رہے، جو شرک کر رہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے عذاب سخت نازل کر رہے۔ اب دیکھو پھر مال نہیں کمانا، مال نہیں رکھنا، لیکن بے شک رکھنا۔ اللہ تعالیٰ مومن مال اپنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، مومن اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے مخلوق کے حقوق، والدین کے حقوق، گھر والوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، تمام حقوق ادا کرتا ہے۔ مومن تو اپنی جگہ سارے کچھ کرتا ہے، اللہ کی آیتوں کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے ذریعے، لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی کوالٹیز بتا رہے جو یہ جو مال جمع کر کے رکھنے والے کون ہوتے، وہ وہی ہوتے جو عیب نکالتے، اور وہی ہوتے جو کیا کرتے، تانے دیتے ایسے لوگوں، ان کی کوالٹی اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ تو اب یہاں پہ ہمیں یہی سزا ہے، کیا؟ خیالی شرک کرنے والوں کی سزا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حتمہ کو پیدا کیا ہے، حتمہ کو بنایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن کے ذریعے یہ ہم کو سکھایا، ہم کو بتایا جا رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس حدیث کو جو ہے غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی الفتح الربانی میں ارشاد فرماتے، کیا فرماتے کہ جس کے 2 دن ایک طرح سے گزرے وہ شخص نقصان میں۔ دیکھو یہ بات کیوں آ رہی ہے؟ اسی لیے آ رہی کہ دیکھو ہمارے دن اور ہماری رات، یہ تمام چیزیں تعلیمات ہے، اولیاء اللہ کے تعلیمات ہے، اور ہم جو ہے جو ہمیں دیے ہے اولیاء اللہ جو کام کرنے کے کام ہم نہیں کر رہے، تو ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے؟ ہم یہ اس پر نظر کریں گے۔ اور غوث ثقلین کیا فرماتے ہیں کن لوگوں کے بارے میں کہ کون کامیاب ہے، اور کس کا وقت، کس کا ٹائم، اور کیسے لوگ کا صحیح وقت استعمال ہو رہا ہے، اور کون نقصان میں، کون خسارے میں، اور کون فائدے میں۔ یہ چیزیں پر ہم غور کرنے کے لیے یہ حدیث کو ہم کوٹ کر کے سمجھیں گے۔ اور ایک بات کہ آپ فرماتے ہیں جس کے 2 دن ایک طرح سے گزرے وہ شخص نقصان میں۔ 2 دن یعنی کہ کل کا بھی دن اللہ کی یاد سے نہیں گزرا، آج کا دن بھی اللہ کی یاد سے نہیں گزرا،
کل بھی غور و فکر نہیں کرے، آج بھی غور و فکر نہیں کرے، کل بھی تبدیلی نہیں ہے، آج بھی تبدیلی ہے، یعنی کہ 2 دن ایک طرح سے گزرے، سیم ایکول گزرے، کچھ اچھا ہی نہیں کرے، وہ کیا ہے، وہ شخص کیا ہے، وہ نقصان میں کرے۔ اور جس کا کل آج سے بہتر گزرے، اب جو گزر گیا کل وہ اچھا گیا لیکن آج خراب گیا، تو وہ کیا ہے، وہ آج کے دن سے محروم رہا، وہ کیا ہے، وہ بھی محرومین میں ہو گیا۔ تو یہاں بتانا یہ ہے کہ بندہ جو ہے اپنا وقت کو جو ہے آج جو ہوا اس سے بہتر کا کل وقت ہو، یہ فکر ہونی چاہیے ہمیں بندے کو۔ لیکن ہمارا وقت، ہم پہلے اچھے تھے اب خراب ہو گئے، ایسا وقت ہمارا ہو گیا، تو ہم آج سے بہتر ہمارا کل ہونا چاہیے تو ہم فائدے میں ہو گئے۔ لیکن 2 طرح کے 2 دن سیم ہونا یہ ٹھیک نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کو دنیا میں بھیجا ہے تو اپنا مقصد حیات جو اس کا ہے اس کے لیے بھیجا ہے، وہ کام کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ تو بتانا یہ ضروری ہے کہ بندہ جو ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو غافل ہوتا ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں رکھتا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے، انبیاء علیہ السلام اور نبیوں کو اور ان کے وارثین اولیاء اللہ کو کیا کرتے، بھیجتے، دیندار بناتے، ایمان والے بناتے، اور دنیا سے نکال کے دین کی طرف صراط مستقیم پر لاتے۔ تو اور جو دراصل بات یہ ہے کہ یہ تعلیمات جو ہے ہم اس تعلیمات پر عمل ہونا، اور ہماری یہ تعلیمات جو ہے عام ہونا، اس کو جو پریکٹس کرنا، پھر دوسروں تک پہنچانا، پھر اس پر عمل کرنا۔ اور دنیا کے جو لوگ ہیں، دنیا کے لوگ کون ہیں، دنیا دار کون ہے، دیندار کون ہے، دیندار دنیا دار میں کیا فرق ہے؟ دنیا دار وہ ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف جو کام کر رہا ہے، قرآن کے خلاف ہو، حدیث کے خلاف ہو، فطرت کے خلاف ہو، جو منمانی کرے، وہ کیا ہے، وہ دنیا دار ہے۔ دیندار کون ہے؟ اللہ جو بولے وہ کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بولے کرنے والا، خاموشی اختیار کرنے والا، تنہائی میں اللہ کا ذکر کرنے والا، اور نیک بھلائی کرنے والا، دوسروں کو خیر پہنچانے والا، اور اچھی سوچ رکھنے والا، اور دل سخی رکھنے والا، اور دل میں ناپاکی برائی رکھنے والا نہیں رکھنے والا، یہ بندہ مومن ہے۔ یہ بندے کی کوالٹیز تو یہ ہے۔ تو یہ جو بندہ ہے جو نیک، اس کے ساتھ ہونے سے ہم نیک بنیں گے۔ دنیا دار کے ساتھ تو دنیا دار ہوں گے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا قرآن میں ارشاد فرماتے، سورہ انعام آیت نمبر 116 میں کیا فرماتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے پیغمبر اگر تم دنیا کے اکثر لوگوں کے کہنے پر چلو گے، وہ تم کو اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے، وہ تو محض بے اصل خیالات پر چلتے اور باطل اٹکل کی باتیں کرتے۔ تو دیکھو یہاں اللہ فرماتے کہ اے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو سمجھا رہا ہے۔ کیا سمجھا رہا ہے؟ کہ اکثر جو لوگ ہیں دنیا دار، دنیا کے لوگ جو بھی ہے، دنیا کے کہنے پر اگر جو وہ لوگ خیال میں جو خیال بنا لیے، خیال میں جو ہے وہ کیا کرتے، زبان سے ظاہر کر کے بولتے، اور پھر اس کو کیا کرتے، پروموٹ کر کے کیا ہے، اپلائی بھی کر کے اس کو اپلائی بھی کرتے، اس کو عمل میں لاتے۔ تو یہ خیال میں اٹکل کی باتیں سیکھے، جو من گھڑت باتیں بول دینا۔ اور دنیا کے اکثر لوگ، بہت سارے لوگ بول رہے، اللہ تعالیٰ اکثر بول رہے کہ کہنے پر اگر دنیا دار اگر کہہ رہا ہے، اگر ہم ویسا چلیں گے تو ہم کیا ہوں گے، ہم بھی راستے سے بہکیں گے۔ دیکھو اس لیے پہلے میں اچھا تھا اب خراب ہو گیا بول کے خود کو بھی دکھتا، کئی کو دکھتا، کیونکہ پہلے اچھوں کی صحبت میں تھے تو اچھے ہوئے، اب بروں کی صحبت میں ہو گئے، دنیا داروں کے ساتھ ہو گئے، تو ہمیں بھی وہ ان کی باتیں اتنی یقین لگنے سے ہم خود جھوٹے ہو گئے، اور ہم بھی بہکنے لگ گئے، اور ہم بھی بہکے گئے۔ تو کون بہکانے والے؟ یہ دنیا دار لوگ ہیں، ان کے کہنے پر نہیں چلنا۔ ہم کس کے کہنے پر چلنا؟ اللہ رسول اللہ کے کہنے پر چلنا، اللہ اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنا، قرآن پر چلنا، حدیث پر چلنا۔ یہ چلنے والے جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ کے محبوبین ہیں، اور صراط مستقیم ہے، اور اللہ کے صحیح راستے پر ہے، اور اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں بلکہ اللہ جو بولا وہ کام کرنے والے ہیں، اور برے راستے سے بچنے والے ہیں۔ اور ایک بات یہ بتانا ضروری ہے، اللہ کے راستے پہ کون کون ہے؟ اللہ کے راستے میں دیکھو کون کون ہے مددگار؟ اللہ تعالیٰ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور صحابہ ہے، اور اولیاء اللہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے راستے پر اللہ کے لانے والے ہیں۔ اور برا راستہ کیا ہے؟ برا راستے پر کون کون ہے؟ شیطان ہے، اور جو ہے نفس ہے، اور دنیا ہے۔ ان کے پیچھے جو جانے والے وہ دنیا دار ہے، یہ برا راستہ ہے۔ تو بتانا یہ ضروری ہے کہ ہمارا جو راستہ صراط المستقیم ہونا، دین کی پہچان ہونا، اور اس پر عمل ہونا۔ اور تو یہ چیزیں جو ہے خیالی معبود جو ہم بنا لیے، جو خیال میں معبود بنا لیے،
خیال سے جو کچھ بھی ہوتا، خیال سے ہم پرورش کر رہے، خیال سے ہم جی رہے، خیال کو معبود بنا کے نوکری کو، ہر تمام چیزوں کو بنا دیے، تو ہم کیا کر رہے؟ شرک کر رہے، مشرک ہو گئے۔ اور اپنی بات کو میں ختم کرتے اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، سامعین کی حفظ و عمل میں اخلاص دے، اور اپنی اس میں شامل عنایت فرما، اپنی دعاؤں کو قبول فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔